ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ ان آیات کا شان نزول ما قبل میں گزر چکا ہے۔ جب کچھ لوگوں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے، جیسا کہ پیچھے بتایا تھا کہ 3 سوال آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں، روح کے متعلق کہ روح کی حقیقت کیا ہے، دوسرے اصحاب کہف کا واقعہ کہ ان لوگوں کا واقعہ کیا ہے جو غار کے اندر جا کر کے چھپ گئے تھے، اور تیسرے وہ کون شخص ہے جس نے مشرق و مغرب کا چکر لگایا ہے، سیر کی ہے۔ جب سوال کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ تو فرما لیا کہ کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ یعنی کسی بھی چیز کو آدمی جب کرنے کا ارادہ کرے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی مشیت پر ہر چیز موقوف ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو ضروری ہے کہ آدمی اللہ کی مشیت پر ہی اس چیز کو چھوڑ دے کہ اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو یہ کام ہو جائے گا۔ بہرحال نبی علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، جس کی وجہ سے وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ اس کے بعد میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تینوں سوالوں کے جواب لے کر کے حاضر ہوئے تو سب سے پہلے جو ہے حضرت جبرائیل نے پھر یہ آیات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی چیز کے متعلق نہ کہیں انی فاعل ذالک غدا کہ میں اس کو کل کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ کہہ لیا کرے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کریں جب آپ بھول جائیں۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی وقت میں آپ نے کسی چیز کا وعدہ کیا اور انشاءاللہ نہیں کہا، بھول گئے، اس وقت میں بعد میں آپ کو یاد آ جائے کہ میں انشاءاللہ کہنا بھول گیا تھا، تو جس وقت آپ کو یاد آ رہا ہے اس وقت آپ انشاءاللہ کہہ لیں۔ ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ صوفیاء کرام نے ایک بڑا اچھا مفہوم اس آیت کا لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تمام دنیا کو بھول جائیں تب اللہ کا ذکر کریں، یعنی دل کو مکمل کائنات سے، ساری دنیا سے پہلے خالی کر لیں، اور کسی بھی چیز کا دھیان آپ کا دل کے اندر موجود نہ رہے، صرف اللہ ہو، تب تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو اس سے اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اس کا مفہوم ہے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، جیسا کہ پیچھے عرض کیا تھا کہ ان لوگوں کے جو سوالات تھے وہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانچنے کے لیے۔ پیچھے بھی یہ بات بتلائی تھی اور آیات کے اندر یہ اشارہ آیا تھا کہ یہ کوئی بہت اہم چیز نہیں ہے کہ نبوت کو پرکھنے کا، اس کو جانچنے کا انہوں نے جو معیار قرار دے دیا ان سوالات کے جواب کو، یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، اس لیے کہ روح کی حقیقت کے تعلق سے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک علمی سوال تھا، لیکن ذوالقرنین کے تعلق سے وہ کون آدمی جس نے مشرق و مغرب کا چکر لگایا، یا اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہوا، یہ کوئی علمی سوال نہیں ہے، یہ تاریخی سوال ہے، اور یہ کوئی نبوت کے ساتھ میں خاص نہیں۔ ہر وہ آدمی جو تاریخ سے بہت زیادہ واقفیت رکھتا ہوگا تو کسی نہ کسی درجے میں وہ ان چیزوں کے سوال، ان کے جوابات جو ہے اس کو حاصل ہو سکتے ہیں، اس لیے نبوت کو جانچنے کے لیے کوئی اہم چیز نہیں تھی۔ تو قرآن کریم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، نبی علیہ السلام نے جواب بھی دیے، اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری نبوت کے ظہور کے لیے اس سے بھی زیادہ اہم چیزیں اللہ تعالیٰ مجھے عنایت فرمائے گا۔ اور اس کے بعد میں ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات، تاریخیں اور ان کی جو تاریخی حیثیت تھی وہ تمام گویا کہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے جو علوم تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عنایت فرمائے تھے۔ تو یہ زیادہ بڑی دلیل تھی نبوت کی، بمقابلے اس کے کہ چند تاریخی واقعات ہوں اور ان کو لے کر کے پھر نبوت کو جانچا جائے۔ اسی کا ذکر ہے وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ان قریب میرا رب مجھے عنایت فرمائے گا اس سے بھی زیادہ قریب رشد و ہدایت کی چیز،
مطلب یہ کہ نبوت کو جانچنے کے لیے یا نبوت کو پرکھنے کے لیے صرف یہ واقعات یہ کوئی اہم نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اہم چیزیں مجھے عنایت فرمائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر علوم عنایت فرمائے، اور اس سے بڑھ کر کے قرآن کریم خود ہے۔ تمام علوم کو آپ ایک طرف رکھ دیں تو قرآن کریم جو ہے خود سب سے بڑی دلیل ہے نبی علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کی۔ اس کے بعد میں بس 2 آیت ہیں جن 2 آیتوں پر اصحاب کہف کے واقعے کو ختم کیا گیا ہے۔ پیچھے بھی یہ بات آئی ہے کہ اصحاب کہف کے سلسلے میں بڑا اختلاف لوگوں میں رہا ہے، خود یہودیوں میں بڑا اختلاف تھا، اور 2 چیزوں کو لے کر کے زیادہ اہم اختلاف رہا، ایک تو ان کی تعداد کے متعلق، اور دوسرا یہ کہ وہ کتنے سال کے بعد میں بیدار ہوئے۔ تو ایک چیز کا جو جواب تھا وہ پیچھے دیا گیا ہے کہ لوگ اختلاف کریں گے، کوئی 4 بتائے گا، کوئی 6 بتائے گا، کوئی 7 بتلائے گا، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ دوسرا جو جواب تھا اختلاف کا وہ یہاں پر دیا جا رہا ہے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ لوگ ٹھہرے رہے اپنے غار میں 300 سال، وَازْدَادُوا 9 اور 9 اور زائد۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم کا اسلوب، یہاں پر 309 نہیں کہا ڈائریکٹ قرآن کریم نے، پہلے کہا 300 سنین، 300 سال، اس کے بعد کہا 9 اور زائد۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام پر پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ ہوئی تھی وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300، کہ وہ لوگ 300 تک غار کے اندر رکے رہے۔ اب جب خالی 300 نازل ہوا، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ 300 سے مراد کیا ہے؟ 300 مہینے ہیں، 300 سال ہیں، 300 دن ہے، کیا چیز ہے؟ پھر لفظ سنین جو ہے وہ نازل ہوا، جس میں بتایا گیا کہ 300 سال ہے۔ پھر صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول بالکل متعینہ طور پر 300 ہی ہے یا آگے پیچھے بھی کچھ ہے؟ پھر اس کے بعد میں فرمایا وَازْدَادُوا 9 کہ 9 سال اور اس کے زائد ہے۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے الگ سے بیان کرنے کی، ایک وجہ اور ہے، یہودیوں کے یہاں جو نظام چلتا ہے تاریخوں کا آج بھی ہے، مسلمانوں میں بھی بلکہ رائج ہے، اور مسلمانوں کے علاوہ دیگر اقوام میں تو ہر ایک کے یہاں شمسی جو رواج ہے، یعنی جو عیسوی تاریخیں کہلاتی ہیں، وہ رواج تھا، پہلے بھی وہ رواج تھا، آج بھی جیسا کہ وہ رواج چل رہا ہے۔ تو اس کے اعتبار سے اصحاب کہف جو رہے غار کے اندر وہ مکمل 300 سال رہے۔ پھر اسلام جب آیا ہے تو اسلام نے قمری نظام قائم کیا چاند کی تاریخوں کا، اور چاند کا جو نظام ہے وہ سورج کے نظام سے تھوڑا کم ہوتا ہے، یعنی ہر 100 سال کے اندر 3 سال چاند کے اعتبار سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کے اعتبار سے 300 سال جب وہ ہوئے تو چاند کے اعتبار سے 309 سال ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے 9 سال کو زائد بیان کیا گویا کہ دونوں تاریخوں کی طرف اشارہ کیا گیا، چاند کی تاریخ کی طرف بھی اور شمسی تاریخوں کی طرف بھی۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، قرآن کریم نے بتلایا تو ہے کہ 309 سال تک ٹھہرے رہے اور رکے رہے، وہاں پر سوتے رہے، لیکن چونکہ یہ جو چیز ہے یہ کوئی اختلافی چیز نہیں تھی اور یہ کوئی اہم چیز نہیں تھی، اس لیے قرآن کریم نے پھر اشارہ بھی کر دیا کہ اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بس بتلا دیا، اب اٹکل سے تم باتیں بناتے رہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جتنی مدت ہو رہے۔ اس میں ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیچھے جو کہا گیا کہ 309 سال تک ٹھہرے رہے، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت نہ فرمائی، بلکہ یہودیوں میں جو آپسی اختلاف تھا اسی اختلاف میں کچھ لوگ 300 سال کے کہنے والے ہوں، کچھ لوگ 309 سال تک مدت بتلاتے ہوں، تو قرآن کریم نے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو مدت پہلے بیان کی ہے یہ یہودیوں کے ہی اقوال میں سے کوئی قول ہو، اور پھر قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا وہ یہ ہو اللہ اعلم بما لبثوا، کہ اس میں اختلاف کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے، یعنی 300 رہے یا 309 رہے یا اس سے بھی آگے پیچھے رہے، اس میں اختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں۔ لہو غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے مغیبات ہیں، یعنی غیب کی چیزوں کا علم ہے۔ ابصر بہ واسمع، اللہ خوب دیکھنے والا، خوب سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک بھی نہیں فرماتا ہے۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ یہاں پر ختم کر دیا گیا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کریں اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، یعنی آپ کے رب کی کتاب۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں پا سکتے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کوئی ٹھکانہ دینے والا ہو یا کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے، ایسا بھی نہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ،
یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید، یہ جو آیت ہے اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ امیہ بن خلف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں جس سے مکے کے جو سردار ہیں وہ آپ کے قریب آئیں گے۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ۔ کہنے لگا کہ دیکھو آپ کی جو مجلس ہے اس مجلس میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب غریب طبقے کے لوگ ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، غریب نادار بالکل ہوتے ہیں، بدبو ان کے بدن سے آتی رہتی ہے، اور سردار مکہ جو ہیں یہ چونکہ مالدار ہیں، تو اس لیے اگر آپ ایسا کریں کہ ان کی غربا کی جو مجلس ہے وہ الگ کر دیں اور سرداروں کے لیے الگ سے آپ وقت نکالیں اور الگ سے ان کی مجلس قائم کریں، تو مکے کے جو سردار ہیں وہ آپ کے قریب ہو جائیں گے اور آپ کو اسلام کی دعوت دینے کا اچھا موقع ملے گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ کسی اور کافر کا واقعہ ہے، امیہ بن خلف نہیں ہے بلکہ کوئی اور تھا۔ اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بیٹھے ہوئے دیکھا، خاص طور پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مذکور ہے روایتوں میں، چونکہ دور سے آئے ہوئے تھے اور غریب طبقے کے تھے، اور بھی دیگر حضرات تھے۔ جب اس نے دیکھا تو نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگا کہ کفار مکہ جو ہے سرداران قریش، یہ آپ کی مجلس میں اسی لیے نہیں آتے کہ آپ کی مجلس میں یہ نادار اور غربا جو ہیں یہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں کہ ان کو مجلس سے ہٹا دیں یا ان کے لیے الگ سے وقت نکال لیں تو سرداران قریش جو ہے وہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوا کریں۔ پیچھے بھی یہ بات آئی ہے، نبی علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اسی بہانے سے یہ لوگ اسلام کے قریب ہو جائے۔ اس وقت آیت نازل ہوئی جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر تاکید فرما دی گئی کہ بالکل ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگرچہ ہم غور کریں تو یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اسلامی حکم کے کوئی خلاف بات ہو یہ الگ مجلس قائم کرنا، اور ممکن تھا کہ وہ لوگ اسلام سے قریب بھی ہو جاتے اس بہانے، لیکن قرآن کریم نے منع جو کیا گیا قرآن کریم میں، اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ اس سے اگرچہ فرق کچھ نہ پڑتا لیکن مسلمانوں کا دل ٹوٹ جاتا اور مسلمان احساس کمتری کے اندر شکار ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی دل جمعی کے لیے خاص طور پر نبی علیہ السلام کو حکم فرما دیا کہ کسی بھی صورت میں اس مجلس کو نہیں چھوڑنا ہے، اور اگر کسی کو حاضر ہونا ہے تو اسی مجلس میں حاضر ہوگا، ان کے لیے الگ سے کوئی مجلس لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی اسلامی حکم نہیں ہے کہ آپ الگ الگ مجلسیں نہیں لگا سکتے، ہو سکتا ہے آپ 2 حصے 3 حصے کر دیں کسی مجلس کے، لیکن چونکہ یہاں پر مسئلہ تھا اسلام کی عظمت کا، اگر ایسا ہو جاتا تو یقینی بات تھی کہ جو مسلمان نادار غربا تھے ان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا کہ ہم اسلام لے کر کے تو آئے ہیں لیکن خاص اہمیت ہماری نہیں ہے، اور قرآن کریم نے اور اسلام نے سب سے زیادہ اہمیت چونکہ صحابہ کرام کی جماعت ہی کو دی ہے، اس لیے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو جمائے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھیں ان سے نہ پھیریے، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ دنیاوی زندگی کی رونق چاہتے ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ان کی اطاعت نہ کریں ہم نے جن کے دل کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، تو یہاں پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے غافل کر دیا تو پھر ان کی کیا غلطی، یہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو غافل کر دیا، اب ہم نے غافل کر دیا تو مطلب وہ غافل رہنے ہی ہیں، پھر اس پر ان کی کیا غلطی نہیں، قرآن کریم نے اس کی وجہ بیان کر دی، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ خواہشات کا اتباع کرتے ہیں، اور اپنی خواہشات کا اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر سے غافل کر دیا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا معاملہ حد سے گیا گزرا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی جانب سے واضح ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے ایمان لائے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کفر اختیار کرے۔ یہ جو آیت ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ تقدیر کے مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ اس آیت میں بیان کیا گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید کسی کو مجبور بنا دینا ہے، اس کی وجہ کہ ہمارے سامنے جو تقدیر کی جو وضاحت آتی ہے عام طور پر ہم لوگ یہ بیان بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا وہ ہوتا ہے، اب ذہن میں ہمارے یہ آتا ہے کہ اللہ نے بس لکھ دیا تو اب ظاہر ہے ہم تو مجبور ہو گئے اس چیز پر، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے انسان کی سرشت کو اس کی فطرت کو دیکھ کر کے، اور اس کی مثال بڑی واضح انداز میں سمجھی جا سکتی ہے۔
جو ٹیچر حضرات ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے اس کو جانتے ہیں۔ کوئی آدمی کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے 50 بچے ہوں، 100 بچے ہوں، وہ اگر آپ اس سے امتحان سے پہلے معلوم کر لیں کہ ان میں فرسٹ کون آئے گا، بتا دیتا ہے استاد۔ آپ جانتے ہیں ہر استاد بتا دے گا کہ یہ بچہ جو ہے یہ فرسٹ آنے والا ہے، یہ بچہ فیل ہونے والا ہے۔ اب اگر بچہ فیل ہونے کے بعد میں یہ کہے کہ میری کیا غلطی، استاد نے تو بتا دیا تھا مجھے کہ فیل آنا ہے تو میں فیل آیا، تو ظاہر ہے کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو تسلیم نہیں کرے گا کہ استاد کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بچہ فیل ہوگا یہ فیل ہو گیا ہے، بلکہ استاد نے جو کہا ہے کہ یہ بچہ فیل ہوگا یہ اس کی فطرت کو دیکھ کر کے کہتا ہے۔ استاد جانتا ہے یہ محنتی نہیں ہے، پڑھتا پڑھاتا نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا نتیجہ فیل ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تقدیر کا مسئلہ رکھا ہے، اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا یہ ہوگا، تو لکھا جو جاتا ہے وہ ایسا نہیں کہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ اس آدمی کی فطرت کی وجہ سے اللہ نے وہ چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی کے مطابق پھر فیصلے سارے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے مجبور کسی کو نہیں کیا، صرف اتنا ہے کہ راستے اللہ نے دونوں انسان کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ فطرت کو جانتا ہے کہ کس کی فطرت میں کیا چیز ہے، تو اس کے مطابق اس کو ہم یہ کہہ دیتے کہ جی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تقدیر نام جو ہے وہ کسی کو مجبور کرنے کا نہیں، بلکہ تقدیر نام صرف اللہ کے علم کا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تقدیر صرف اللہ کے علم کا نام ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کس آدمی کے ساتھ میں کیا معاملہ ہونا ہے، بس اسی کا نام تقدیر ہے۔ اللہ زبردستی اس کو یہاں سے ہٹا کر کے وہاں لے جائے یا وہاں سے ہٹا کر کے یہاں پر لگاتا ہو، اس کا نام تقدیر نہیں ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اللہ تعالیٰ نے پھر وضاحت بھی فرما دی کہ کفر اختیار کرو گے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے تو اختیار دے دیا تھا کفر اختیار کرو تو ہم نے کر لیا، نہیں، ہم نے ظالموں کے لیے یعنی کافروں کے لیے جہنم بھی تیار کر رکھی۔ جیسے ہم کسی بچے کو کہہ دیتے ہیں، کوئی شرارت کرتا ہے کہ کر لے خوب شرارت، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اجازت دے دی شرارت کی، نہیں، وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ دھمکی ہے میرے لیے۔ تو اللہ نے جو فرمایا کہ جو چاہے کفر کرے، جو چاہے ایمان لائے، یہ اختیار نہیں بلکہ دھمکی ہے کفر پر، کہ اگر کفر اختیار کرو گے کرو، لیکن اس کا نتیجہ بھی تمہارے سامنے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ احاطہ بہم سرادقها، اس کی قناتیں اس کا احاطہ کیے ہوئے، قنات کہتے ہیں چار دیواری کو، کپڑے کی چار دیواری ہو یا دیوار کے ذریعے، یعنی کسی بھی چیز کو ڈھانپ دیا جائے چاروں طرف سے، اس کو قنات سرادق کہا جاتا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اور جب یہ لوگ پانی مانگے، یغاثوا بماء، تو ان کو پانی دیا جائے گا ایسا کالمہل، تو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، یشوی الوجوہ، جو چہروں کو جھلسا دے گا، بئس الشراب، یہ بہت برا مشروب ہوگا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ جہنم کے متعلق یہ ہے کہ جب جہنمی لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، ان کو جب پیاس محسوس ہوگی تو ان کو جو پانی دیا جائے گا وہ بالکل سیاہ رنگ کا پانی ہوگا۔ پیپ کا بھی لفظ آیا ہے کہ پیپ ہوگا وہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہوگا پانی لیکن شکل جو ہوگی اس کی بالکل سیاہ ہوگی، اور پیپ سے جو کہا گیا بدبودار پانی ہوگا، جیسے پیپ جو ہوتا ہے پانی ہوتا ہے لیکن وہ بدبودار پانی ہوتا ہے، تو اس بدبودار پانی ہوگا جس کی وجہ سے اس کو پیپ کہا گیا ایک جگہ پر، اور رنگ اس کا بالکل سیاہ ہوگا جیسا کہ زیتون کا تیل، تو بالکل سیاہ ہونے کی وجہ سے تیل کی تلچھٹ کی طرح اس کو کہا گیا۔ اس کی کیفیت یہ ہوگی یشوی الوجوہ، جب وہ چہرے کے قریب آئے گا تو اس کی گرماہٹ کی وجہ سے، اس کی گرمی کی وجہ سے چہرے کی جو کھال ہوگی وہ بالکل الگ ہو کر کے اس پانی کے اندر جا کر کے گر جائے گی۔ اس کے بعد میں روایت میں آتا ہے کہ بندے کو پیاس لگی ہوگی تو وہ اس پانی کو پیے گا، جب اس پانی کو پیے گا تو اس کے پیٹ کی جو آنتیں ہوں گی وہ سب کٹ کر کے پاخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی۔ بئس الشراب، یہ بہت برا مشروب ہوگا، وساءت مرتفقہ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو ہم نیک اعمال کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر بہترین بدلہ ان کو عنایت فرمائے گا جو جنت ہوگا۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی جو خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور وہاں پر ان لوگوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، مردوں کو بھی پہنائے جائیں گے، عورتوں کو بھی پہنائے جائیں گے۔
مردوں کے لیے دنیا کے اندر تو سونا استعمال کرنا بالکل حرام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ مردوں کو بھی سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے، اور عورتوں تو بہرحال پہنتی ہی ہیں وہ۔ یہاں پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ یہ جو ہے خوبصورتی کی علامت نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے زیورات کا پہننا ہے تو خوبصورتی ہے، مردوں کے لیے تو ایک عیب ہے ہمارے یہاں پر۔ یہ جنت میں کیسے ہوگا؟ تو عرف کا اعتبار الگ الگ ہوتا ہے۔ ہم اپنے علاقوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہ پر کوئی چیز فیشن میں اور خوبصورتی میں مانی جاتی ہے، وہی دوسری جگہ پر کوئی چیز آتی ہے تو اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ علاقے کا اور عرف کا فرق ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ زینت کی چیز نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر یہ زینت کی چیز بنائے گا تو وہاں پر زینت کی چیز ہوگی۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور وہ لوگ وہاں پر کپڑے پہنیں گے جو سبز ہوں گے، ہرے رنگ کے ہوں گے، باریک ریشم کے ہوں گے اور موٹے ریشم کے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ کپڑا جو ہوگا وہ باریک ہوگا اور سلائی جو ہوگی اس کی مضبوط ہوگی۔ یعنی جیسے موٹا کپڑا ہوتا ہے، باریک کپڑا عام طور پر سلا جو جاتا ہے وہ جلدی نکل جاتا ہے، تو کپڑا جو ہوگا وہ باریک ہوگا لیکن سلائی اس کی مضبوط ہوگی، یعنی وہ نکلے گا نہیں، اس انداز کا ہو۔ اچھا، یہ کپڑے سلے جائیں گے باقاعدہ، کوئی ٹیلر ہوگا وہاں سلنے والا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے گا اس کو؟ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا کیفیت ہوگی؟ دوسرے صحابی مذاق اڑانے لگے، اس کا ہوتا ہے عام طور پر انسانوں میں، تو دوسرے صحابی پیچھے کھڑے ہوئے ہنس رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے ڈانٹا، فرمایا کہ اگر نہ جاننے والا کسی جاننے والے سے معلوم کر رہا ہو تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک پیڑ اگایا ہے اور اس پیڑ سے یہ ریشم تیار ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کپڑوں کو ہر بندے کے جسم کے مطابق ڈھال کر کے پیش کرے گا، یعنی اس کو باضابطہ سلنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی انداز سے بنائے گا۔ ایسے ہی یہ جو زیورات کا مسئلہ ہے، اس میں بھی روایت آتی ہے کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، وہ جب سے پیدا ہوا ہے اور جب تک لوگ جنت میں جائیں گے اس کا یہی کام ہے کہ وہ زیورات بیٹھا ہوا بنا رہا ہے۔ یعنی ایک سنار بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے جو جنت کے زیورات تیار کر رہا ہے، اور قیامت تک اس کا یہی کام ہے کہ وہ جنتیوں کے زیورات ہی تیار کرتا رہے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور جنتی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے صوفوں پر۔ نعم الثواب، بہت بہترین وہ ٹھکانہ ہوگا، بہترین وہ رہنے کی جگہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور بہترین وہ ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہ ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما